رحیم تکلیف کے حوالے سے شرعی تکلیف کے حوالے سے چار چیزیں مہم ہیں۔ مکلف، حکم شرعی کا موضوع اور حکم شرعی کا متعلق۔ گنتی پوری کرو۔ مکلف، حکم شرعی کا موضوع، حکم شرعی کا متعلق۔ چار ہو گئیں۔ مکلف سے مراد وہ انسان ہے جس کی طرف یہ شرعی خطاب آیا ہے۔ اچھا، حکم شرعی سے مراد کیا ہے؟ جی وہ تکلیف جس کا اسے پابند کیا گیا ہے۔ حکم شرعی کا موضوع کیا ہے؟ جی موضوع سے مراد ہے مثلا نماز، روزہ، یہ موضوعات ہیں۔ ٹھیک ہے، حکم شرعی کا موضوع نماز موضوع ہے۔ حکم شرعی نے جس عنوان کے ساتھ تعلق پانا ہے وہ عنوان کیا ہوتا ہے؟ حکم شرعی کا موضوع ہوتا ہے۔ حکم شرعی کا متعلق کیا ہے؟ متعلق ہے وہ عمل اور فعل جو مکلف نے انجام دینا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ مخاطب کون ہے؟ اقیمو، تم لوگ، یہ مکلف ہیں۔ تکلیف کیا ہے؟ صیغۃ الامر تدل علی الوجوب، حکم شرعی یہاں وجوب ہے۔ اس وجوب کا موضوع کون ہے؟ صلاۃ۔ اس وجوب کا متعلق کون ہے؟ وہ عمل جو مکلف انجام دیتا ہے۔ تو ایک نماز ہے یعنی عنوان کلی، ایک وہ عمل ہے، وہ فعل جس کو مکلف انجام دیتا ہے، اور اس فعل پر نماز کا عنوان صادق آتا ہے۔ تو صلاۃ عنوان ہے، مکلف جس کو انجام دے رہا ہے وہ فعل ہے، وہ عمل ہے، وہ اس عنوان کا مصداق ہے۔ روزہ اور روزہ رکھنا، روزہ عنوان ہے، روزہ رکھنا عنوان نہیں، فعل ہے۔ نماز عنوان ہے، نماز پڑھنا عنوان نہیں بلکہ فعل ہے۔ تو جو فعل مکلف انجام دیتا ہے اس فعل کو بولتے ہیں متعلق الحکم یا متعلق التکلیف۔ ٹھیک ہے، اور جس عنوان اور موضوع کے ساتھ تکلیف نے تعلق پانا ہے وہ عنوان اس تکلیف کا، اس حکم کا موضوع ہوتا ہے۔ اس مقام پہ ضروری ہے فرق سمجھیں متعلق تکلیف میں اور موضوع تکلیف میں۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک نہیں ہے۔ میرے خیال میں واضح ہو چکی ہے یہ بات۔ بچے نہیں ہیں، کفایہ کے درس میں بیٹھے ہو۔ متعلق تکلیف اور موضوع تکلیف، یہ دونوں کلیئر ہو گئے؟ اب آؤ، شریعت کی طرف سے جب حکم آتا ہے حرمت کا، وجوب کا، تکلیف کا جو متعلق ہے، نظر کہاں جا رہی ہے آپ کی؟ متعلق سے مراد وہ عمل جس کو مکلف نے انجام دینا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تکلیف کے متعلق کے اندر مصلحت ہو تو اس عمل کے لیے، اس متعلق کے لیے جو تکلیف آتی ہے وہ ہوتی ہے من قبیل الوجوب۔ اگر اس کے اندر مفسدہ ہو تو پھر اس عمل کے لیے تکلیف آتی ہے من قبیل الحرمت۔ ٹھیک ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ شارع اپنی مرضی سے جس کو حرام کہہ دے وہ حرام ہو جاتا ہے، جس کو واجب کہہ دے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ نہ، ملاقات ہیں۔ واجب کہا جاتا ہے تو وہاں واجب کہنے کا ملاق ہے۔ ملاق سے کیا مراد ہے؟
وہ اس متعلق کے اندر پایا جانا والا مفسدہ اور مصلحت، وہ ملاک ہے، اس کی روشنی میں شارع اس کے بارے میں حکم دیتا ہے مکلف کو۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر مفسدہ ہو، شارع وجوب کا حکم صادر کر دیں، اس کے اندر مصلحت ہو، شارع اس کے حرمت کا حکم صادر کر دے، نہ، ملاک کے خلاف شارع حکم نہیں دیتا ہے، یہ نظام ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے حکم واقعی۔ حکم کی قسمیں ہیں دو، ایک ہے حکم واقعی اور ایک ہے حکم ظاہری۔ موضوع میرا وہ ہے کہ جو جواب دینا ہے کل رہ گیا تھا، ٹھیک ہے حسنان رضا؟ یہ گراؤنڈ ہے، آپ کہتے ہیں نا گراؤنڈ نہیں بناتے تو بات نکل جاتی ہے، گراؤنڈ بنا لیا۔ حکم کی کتنی قسمیں ہیں؟ حکم واقعی جسے آپ تکلیف واقعی کہتے ہیں، اور حکم ظاہری۔ یہ پروسیس جو ابھی ہم نے بیان کیا ہے کہ متعلق کے اندر مصلحت اور مفسدہ کو مد نظر رکھ کے شارع حکم دیتا ہے، یہ اس حکم کی بات ہو رہی ہے جس کو آپ تکلیف واقعی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو حکم واقعی کے مورد میں جو حکم واقعی ہوتا ہے وہ کاشف ہوتا ہے دو چیزوں سے۔ نمبر ایک، اس متعلق کے اندر جو ملاک پایا جاتا ہے اس ملاک سے۔ ٹھیک ہے، حرمت کا حکم آنے سے ہمیں نہیں معلوم کہ اس فعل کے اندر کیا شے پائی جاتی ہے، مفسدہ پایا جاتا ہے، مصلحت پائی جاتی ہے۔ حکم آئے گا اشارے کا تو حکم سے پتہ چل جائے گا، ہاں اس کے مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر پھر مفسدہ ہے مکلف کے حق میں، تبھی اشارے نے حرام کہا ہے۔ اچھا، تو وہ حکم تکلیفی الواقعی جو ہے ایک تو کاشف ہوگا اس ملاک سے جو اس عمل کے اندر ہے۔ اچھا، اور وہ ملاک دو حال سے خالی نہیں ہے، مصلحت ہے تو حکم اگر حرمت ہے تو یہ کاشف بنے گی مفسدہ سے، ایک چیز، اور مفسدہ کیا ہے؟ ملاک ہے۔ تو حرمت ایک تو کاشف بنے گی کس سے؟ مفسدہ سے، اور حرمت دوسری کس چیز سے کاشف بنے گی؟ کراہت سے۔ کراہت یعنی نہ چاہنا، کسی چیز کو پسند نہ کرنا، پسند نہ کرنا نقصانی فعل ہے، اور یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ شارع کے نفس میں۔ شارع اس کام کو پسند نہیں کرتا ہے۔ کراہت کا ترجمہ ذہن میں آ گیا ہے؟ لفظوں پہ دھیان دو یار، اس کے علاوہ اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اچھا، تو حرمت جو ہے کاشف بنے گی ایک اس راز سے جو راز مکلف کے اس عمل کے اندر مخفی ہے۔ ٹھیک ہے، حرمت کاشف بنے گی ایک اس راز سے جو شارع کے ذہن میں، شارع کے نفس میں مخفی ہے۔ ادھر مفسدے سے کاشف بنے گی، ادھر کراہت سے۔ کراہت سے مراد کراہت وہ نہیں جسے آپ مکروہ کہتے ہیں، کراہت کا لغوی معنی لے رہا ہوں۔ کراہت یعنی کسی چیز کا ناپسندیدہ ہونا۔ احسنت۔ اور اگر حکم وجوب کا ہے تو یہ بھی کاشف بنے گا دو چیزوں سے۔ کون سی دو چیزیں؟ ایک وہ ملاک جو اس متعلق کے اندر پایا جاتا ہے وہ ہے مصلحت، اور دوسرا کس سے؟ وہ کیفیت جو شارع کے ذہن میں پائی جاتی ہے، وہ کون سی ہے؟ ارادہ۔ ٹھیک ہے، تو حکم کاشف ہوگا عن الارادۃ والمصلحۃ، یا کاشف ہوگا عن الکراہۃ والمفسدۃ۔ کون سا حکم؟ حکم الواقعی۔ اللہ تعالیٰ میں نہاذا سائڈ پہ رکھو، آپ آؤ کس کی طرف؟ دوسری قسم ہے حکم ظاہری۔ جو حکم ظاہری ہے، مصنف کہتا ہے حکم ظاہری جو ہے یہ متعلق کے اندر مفسدہ اور مصلحت کی بنا پہ شارع صادر نہیں فرماتا۔ ٹھیک ہے، جب متعلق کے اندر مصلحت اور مفسدے کی بنا پہ یہ حکم نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر یہ اس سے کاشف نہیں ہے، پھر یہ متعلق کے اندر پائے جانے والی مصلحت و مفسدہ سے کاشف نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس مصلحت اور مفسدے کی بنا پہ نہیں آیا۔ تو
تو یہ پھر جو ہے اس سے بھی کاشف نہیں ہوگا جو راز متعلق کے اندر پایا جاتا ہے، اور نہ ہی کاشف ہوگا اس کیفیت سے جو شارع کے ذہن میں ہوتی ہے، چونکہ شارع کے ذہن میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ اس متعلق کے حساب سے ہوتی ہے۔ حکم ظاہری جو ہے اس متعلق کے اندر پائے جانے والے ملاک کی بنا پہ نہیں آیا، جب نہیں آیا تو جب یہ اس سے کاشف نہیں ہے تو شارع کی کیفیت سے بھی کاشف نہیں۔ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ اچھا بھئی، پھر یہ حکم ظاہری متعلق کے اندر پائے جانے والے ملاک کی بنیاد پہ تو نہیں آتا، تو پھر کس بنیاد پہ آتا ہے؟ یہ ہوا میں تیر ہے، فضول ہے، اس کی بھی کوئی غرض غایت ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے۔ کیا ہے؟ کہتے ہیں جو مصلحت حکم واقعی میں متعلق کے اندر ہوتی ہے وہی مصلحت حکم ظاہری کی صورت میں خود حکم کے اندر ہوتی ہے، متعلق کے اندر نہیں ہوتی۔ تو جو ہے وہ مصلحت یا مفسدہ کہاں ہوتا ہے؟ خود نفس الحکم۔ تو نفس الحکم کا لفظ بول سکتا ہوں چونکہ ابھی میں فرق دے چکا ہوں چار چیزوں کا۔ حکم اور چیز ہے، حکم کا متعلق اور چیز ہے، اور حکم کا اشارہ کروں گا تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ تکلیف الشرعی من قبیل الوجوب والحرمات، نفس الوجوب نفس الحرمات، اسی حکم کے اندر ہے وہ مصلحت۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی حکم کے اندر مصلحت کیسے آ سکتی ہے؟ فعل کے اندر تو سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اشیاء کے اندر مصلحت کا مفسدہ کا پایا جانا یہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کھانے پینے والی چیزوں سے ہم تجربہ کر چکے ہیں کہ ان کے اندر مصلحت مفسدہ ہوتا ہے، تو پھر افعال کے اندر بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ خود نفس الحکم کے اندر مصلحت مفسدہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو شیخ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا ہے، جس کا نام ہے مصلحت سلوکیہ۔ یاد ہے؟ میں نے کہا کل والا درس بالکل یہی ہے۔ علامہ صاحب کل کے پہنچ گئے تھے اسی درس پہ جو آج میں سنانے لگا ہوں، اس لیے آواز دیا۔ مصلحت سلوکیہ جی وہ کیسے؟ اب یہ بات سمجھانے کے لیے ایک مثال کا سہارا لوں گا۔ پرانے دور کی ایک بات ہے، وزیر آباد ہم گئے تھے تو ریلوے اسٹیشن کی وہ جو لائنیں ہوتی ہیں نا، وہ پرانی لائنیں پڑی ہوتی تھیں، ان کے درمیان ایک فقیر تھا، پھٹے ہوئے کپڑے وغیرہ، تو جو بھی سامنے آتا اسے وہ 10 روپے کے نوٹ کا مطالبہ کرتا، صحیح 10 روپے لوں گا، 10 روپے اللہ کے نام پہ 10 روپے لوں گا۔ تو اس زمانے میں 10 روپے کے نوٹ کی بڑی ویلیو تھی، جی 54 کا دور تھا، وہ کچرا جیب میں رکھتے تھے فقیر کو دینے کے لیے، روپیہ کوئی نہیں دیتا تھا، وہ 10 کا نوٹ مانگتا تھا۔ تو کام دو، نہیں چلے جاؤ، نہیں چاہیے دیتا ہی نہیں تھا، تو 10 کا نوٹ لیتا تھا، کوئی دے دیتا کوئی نہ دیتا، جو دے دیتا 10 روپے کا نوٹ لے کے اسی کے سامنے اس کو پھاڑ کے پھینک دیتا۔ وہ کہتے یار 10 روپے کا نوٹ مجھ سے ضد کیا کہ 10 روپے، اور لے کے پھر تو نے اس کو ضائع کر دیا، پھاڑ دیا ہے۔ میں نے کہا بھائی مجھے 10 کے نوٹ کی ضرورت نہیں، میں نے دیکھنا تھا بندوں کے ساتھ تیرا سلوک کیسا ہے۔ کبھی مصلحت عمل کے اندر ہوتی ہے، کبھی مصلحت نفس الحکم کے اندر ہوتی ہے، اس میں صرف اس کا وہ عمل کے ذریعے کیا ہے، وہ اسے نوٹ نہیں چاہیے تھا، ٹھیک ہے؟ اس نے نوٹ مانگ کے صرف چیک کرنا تھا کہ یہ بندہ کیسا ہے، خدا کی مخلوق کے بارے میں یہ کیسا سوچتا ہے، کیسا رویہ رکھتا ہے، احترام کرتا ہے، احساس رکھتا ہے ان کی حالات کا یا نہیں رکھتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بعد میں مرا تو وہاں اس کی قبر بن گئی، ولی ہو گیا ہے وہ۔ پنجاب میں ولی ایسے بنتے ہیں، شاہ صاحب کے علاقے کی بات ہے، شاہ صاحب کے علاقے میں بہت ولی ہے۔ اچھا، تو ان کو بولا جاتا ہے اوامر امتحانیہ، ٹھیک ہے؟ اوامر امتحانیہ۔ اوامر امتحانیہ کا کیا ترجمہ ہے؟ یعنی وہ جو حکم آیا ہے نا، اس حکم کے مطابق آپ نے جو عمل کیا ہے وہ عمل اس کا مقصود نہیں ہے امر دینے والے کا، اس کا مقصد صرف یہ امر دے کے آپ کا امتحان لینا ہے کہ آپ اس امر کے مطابق چلتے ہیں یا نہیں چلتے، آپ اطاعت گزار ہیں یا نافرمان ہیں۔ باقی آپ نے جو عمل انجام دیا اس عمل کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات یا نہیں ہو رہی؟ جی، ان کو کیا بولا جاتا ہے؟ اوامر امتحانیہ۔
تو عوامر امتحانیہ میں مصلحت اور مفسدہ کہاں ہوتا ہے؟ نفس الحکم میں. اس حکم کی اطاعت میں جو عمل انجام دیا گیا ہے وہ عمل اس کو امر دینے والے کو مطلوب نہیں ہوتا. لہذا یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ نفس الحکم کے اندر بھی مصلحت اور مفسدہ ہو سکتا ہے. یہی راضی سمجھانا تھا نا ہم نے. طے ہو گئی بات. تو پھر حکم کیوں دیا ہے جب مطلوب جو ہے وہ فعل نہیں ہے، وہ کام ہی نہیں ہے، تو پھر یہ حکم کیوں آیا؟ آپ کو دیکھنے کے لیے کہ آپ اطاعت گزارا ہے یا نافرمان. تو حکم جو یعنی کہ دیا ہے وہ ایک لغو کام کو جو ہے وہ لازم آ رہا ہے، یعنی جو حکم صادر کر رہا ہے وہ انجام دے دے گا تو یہ جو ہے وہ لغو ہو جائے گا، کیونکہ وہ مقصود ہی نہیں مولا کا. لیکن اس عمل کے بغیر پتہ نہیں چلے گا کہ بندہ فرمان بردار ہے یا نافرمان ہے. حکمت پہ مبنی ہے، یعنی وہ بذات خود مطلوب نہیں ہے. مطلوب انسان کا یہ دیکھنا ہے کہ یہ فرمان بردار ہے یا نافرمان ہے. تو مصلحت نفس الحکم کے اندر آئے گی، نفس الفعل کے اندر نہیں آئے گی. لیکن اس فعل کو انجام دیے بغیر وہ حکم کے اندر پائے جانے والی مصلحت کا انکشاف نہیں ہو سکے گا. فرمان بردار ہے یا نافرمان. لیکن لغو بھی تو جو ہے وہ ثابت لغو تب صادق آئے گا جب جو ہے وہ کسی حکمت سے خالی ہو، اور حکمت پائی جاتی ہے اس کے اندر. امتحان حکمت ہے نا. فقط صدقتر رویا. ہم نے صرف دیکھنا تھا کہ ہمارے حکم کی تکمیل کرتے یا نہیں کرتے. ہمیں اسماعیل کا ذبح ہو جانا وہ مطلوب نہیں تھا. فقط صدقتر رویا. مصلحت اور مقصد تھوڑا سمجھا ہے. حکم میں خود حکم میں مقصدہ کیسے ہوگا؟ مصلحت اور مقصدہ یہ ہے کہ نافرمانی کرتے ہیں یا آپ فرما برداری کرتے ہیں. فرما برداری یا نافرمانی یہ مصلحت اور مقصدہ ہے. فرما برداری مصلحت ہوگی، نافرمانی خود یہ کہ دونوں صورتیں ہو سکتی. تو لوگ کیا یہ سمجھتے ہیں آیا سب الناس آن یترا کو کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا بغیر آزمانے کے؟ آزمایا جائے گا ان کو. اللہ نے انسان کے دلوں کا امتحان لینا ہے. ابراہیم کے دل کا امتحان لیا تھا. وہ امتحان تھا. امتحان میں عمل مقصود نہیں ہوتا، صرف چیک کرنا مقصود ہوتا ہے کہ میرے حکم کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا. ٹھیک ہے جاری. شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ کی بات ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. بلال نشی نہیں بول رہا ہے تاکہ اس بات کو لغو یا فضول کے معنی پہ حمل کر دو. شیخ انصاری بول رہے ہیں. ہاں وہ اپنے دور کا امام ہے، شخصیت ہے. اس نے جو ہے وہ سارے دریچے کھولے ہیں. تو لوگ جو ہیں آنے والی نسلوں پھر محقق اصفہانی پیدا ہوئے ہیں، شیخ خراسانی صاحب کفایہ پیدا ہوئے ہیں. وہ یہ راستے وہ دکھا کے گئے ہیں ان کو، کیونکہ اس نے ایک نیا باب کھولا ہے اصول کا. میرے خیال میں بات واضح ہو گئی ہے. جی. تو عوامر امتحانیہ میں جو عمل جو ہوتا ہے وہ اس حکمت پہ مبنی ہوتا ہے جو امتحان، جس کو آپ امتحان کہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اسے لاغو نہیں کہہ سکتے. مہم یہ ہے کہ مصلحت اور مفسدہ اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس نفس الحکم کے اندر ہے، اس عمل کے اندر نہیں ہے جس عمل کو انجام دینے کا یہ حکم تھا. متعلق کے اندر، یہ حکم کے اندر، یعنی متعلق کے اندر نہیں ہے. یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حکم واقعی میں مصلحت مفسدہ اس کے متعلق میں ہوتا ہے، حکم ظاہری میں متعلق کے اندر نہیں بلکہ نفس الحکم کے اندر ہوتا ہے. فرق واضح ہے؟ اس فرق کی روشنی میں نتیجہ یہ نکلے گا کہ حکم ظاہری جب متعلق کے اندر پائے جانے والی مصلحت اور مفسدے کی بنا پہ نہیں آتا تو پھر یہ حکم ظاہری نہ متعلق کے اندر پائے جانے والے ملاق سے کاشف ہوگا. جب نہ اس سے کاشف ہوگا تو پھر نہ یہ شارع کی ذہن کی کیفیت سے کاشف ہوگا. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، اس بیان کی روشنی میں تمہید مکمل ہو گئی. آخری باندھتے دعا. نتیجہ دینے لگا ہے مصنف. اشکال کیا تھے؟ اجتماع ضدین، اجتماع مثلین، طلب ضدین، یہ اشکالات تھے نا. ارکاف المفسدہ والمصلحہ،
اجتماع ضدان فی الحکم ہے، اجتماع ضدان فی الملاک ہے، اجتماع ضدان فی الارادۃ والکراہت ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ موافق نکلتا ہے حکم ظاہری حکم واقعی کے موافق نکلتا ہے تو اجتماع مثل ہے. ہو جائے گا. اگر موافق نہیں نکلتا ہے، مخالف نکلتا ہے، تو پھر حکم میں اجتماع ضدان، ملاک میں اجتماع ضدان، ارادہ اور کراہت میں اجتماع ضدان. یاد ہے ساری تفصیل؟ اب آ جاؤ. مصنف کہتا ہے بھئی یہ ہے حکم ظاہری، وہ ہے حکم واقعی. جو حکم ظاہری ہے نا، یہ متعلق کے اندر پائے جانے والے ملاک سے کاشف ہوتا ہے. جب ملاک سے کاشف نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر مصلحت اور مفسدہ کے درمیان جو اختلاف کی صورت میں تضاد ہے وہ تضاد نہیں آئے گا. ٹھیک ہو گئی بات؟ جی. اچھا، ابھی تضاد والی جہت بیان کر رہا ہوں. تو چونکہ یہ کاشف ہی نہیں ہے، وہاں مقام ملاک میں تضاد تب آئے گا جب یہ کاشف ہوگا. یہ کاشف بنے گا، مثلا مخالفت یہ ہے وجوب، وہ ہے حرمت، تو یہ بنے گا مصلحت سے کاشف، وہ بنے گا مفسدے سے کاشف. تو بھئی یہ ہم نے کہا ہے کہ یہ ملاک کی بنیاد پہ آیا ہی نہیں. جب آیا نہیں تو پھر کاشف ہی نہیں. جب کاشف نہیں تو پھر حکم ظاہری کے سامنے متعلق کے اندر مصلحت اور مفسدے میں سے کوئی شے ہے ہی نہیں، تاکہ متعلق کے اندر پائے جانے والے ملاک کا آپس میں کیا بنے؟ تضاد. ٹھیک. لیکن یہ ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ یہ اس حکم میں جو ہے وہ ارادہ اور کراہت جو ہے مفسدہ یا اس کو جو مصلحت، لیکن یہ جب تک وہ انجام ہی نہیں دے گا وہ فعل، تو اس وقت تک جو ہے وہ حکم میں جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلے گا. یعنی کہ مولا کا مقصود اس فعل پہ مبنی ہے. اگر وہ انجام دے دیتا ہے تو مصلحت کو پا لیتا ہے، یعنی کہ جو حکم میں مصلحت ہے. اگر اس کو انجام نہیں دیتا تو اس میں جو ہے وہ مفسدہ جو ہے وہ آ جائے گا. پھر بھی تو مبنی تو اسی پہ ہے نا. آپ نے کہا یعنی کہ یہ امتحان ہے. امتحان اس وقت تک یہ پاس نہیں کرے گا جب تک اس فعل کو انجام نہیں دے گا. مکلف فعل کو انجام دے گا. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انجام نہیں دے گا، ایسی بات نہیں ہے. مکلف حکم ظاہری کی اطاعت میں فعل کو انجام دے گا. ٹھیک ہوگی بات؟ لیکن حکم ظاہری کی اطاعت میں جس فعل کو اس نے انجام دیا ہے اس فعل کے اندر فقط حکم واقعی والی مصلحت اور مفسدہ ہے. حکم ظاہری والی کوئی مصلحت اور مفسدہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حکم ظاہری اس مصلحت اور مفسدے کی بنا پہ آتا ہی نہیں. اس کے اندر مصلحت ہے، دونوں چیزیں تو ایک ساتھ نہیں ہوگی نا. اس میں ایک ہی چیز ہوگی نا. تو جو کچھ بھی اس فعل کے اندر ہوگا وہ ہوگا اسی حکم واقعی کی بنا پہ. حکم ظاہری اس کی بنا پہ اس عمل کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، عمل خالی ہے. ٹھیک ہے؟ خالی ہونے کی صورت میں اس کے اندر جو ہے اگر مصلحت ہے تو بھی وہی ایک ہی ہے جو حکم واقعی کی بنا پہ تھی. مصلحت ہے، مفسدہ ہے تو بھی وہی حکم واقعی والا ہے. جو حکم ظاہری کے حساب سے اس عمل کے اندر یہ عمل حکم ظاہری کے حساب سے خالی ہے. جب حکم ظاہری کے حساب سے یہ عمل خالی ہے تو اس عمل کے اندر ملاکین کا اجتماع نہیں ہوگا اگر یہ حکم ظاہری اس حکم واقعی کے خلاف نکلتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو خلاف نکلنے کی صورت میں ملاکین کے اندر تضاد کا اجتماع ضدین کا اشکال نہیں آئے گا. ٹھیک ہے؟ جب یہ ملاکین سے کاشف نہیں آئے تو پھر اب شارع کی کیفیت سے بھی ہم بول چکے ہیں وہ کاشف نہیں ہوتا. تو وہاں بھی ارادہ اور کراہت میں آپ کو جو ہے وہ ضدین نہیں ہوگا. باقی رہ گئی بات کس کی؟ خود نفس الحکمین کی. تضاد یہی تین تھے نا آپ کے پاس. ایک تضاد جو ہے وہ عمل کے اندر ملاک کے حوالے سے، ایک تضاد جو ہے شارع کی کیفیت کے اعتبار سے کہ شارع ایک بار جو اس کا جو ہے وہ انجام دینے کا ارادہ رکھتا ہے، ادھر سے یعنی حکم باقی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مثلا اس کو انجام دینے کا حکم رکھتا ہے، مثلا وہ وجوب ہے. اور حکم ظاہر جا کے حرمت نکلا ہے تو اس کے اعتبار سے نتیجہ نکلے گا کہ شارع جو ہے اس عمل کو ترک کرنے کا جو ہے وہ ارادہ رکھتا ہے. تو ایک حکم جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ شارع اس عمل کو پسند کر رہا ہے، دوسرا عمل کہہ رہا ہے کہ شارع اس کو ناپسند کر رہا ہے. تو شارع کی کیفیت کے اندر بھی تضاد آ جائے گا نا پھر. تو ہم نے کہا کہ حکم ظاہری جو ہے پھر شارع کے کیفیت ذہنی سے بھی کاشف نہیں. جب کاشف نہیں تو وہاں بھی اجتماع ضدین کا اشکال نہیں ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو دونوں راز سے یہ کاشف نہیں ہوتا تو دونوں راز کے مقام پر جو ہے اجتماع ضدین کا اشکال نہیں آئے گا. باقی رہ گئی بات کس مقام کی؟ خود نفس اور حکم ظاہری کی حکم واقعی کے ساتھ مقام حکم میں وہ مقام ملاک کے تھے دونوں.
یہ مقام دونوں کس کا ہے؟ خطاب کا، حکم شرعی کا، کہ ایک یہ حکم شرعی اس حکم شرعی کے ساتھ جو ہے تضاد کر رہا ہے. کہتا ہے یہ تضاد کا اشکال تب لازم آتا ہے جب دونوں حکموں کا منشا ایک ہو. وہ اس کا منشا ہے وہ مصلحت اور مفسدہ جو متعلق کے اندر ہوتا ہے، اس کا منشا جو ہے وہ مصلحت اور مفسدہ ہے جو اس کے نفس کے اندر ہے. دونوں کا منشا الگ الگ ہے، جس کی وجہ سے ان کو آپس میں ایک دوسرے کا آپ ضدین نہیں کہہ سکتے. ضدین ان کے درمیان تب جو ہے تصویر تو ضدین کی تب بننی تھی جب دونوں حکموں کا منشا ایک ہوتا، یعنی دونوں جو ہے اس مصلحت سے آتے جو ان کے نفس کے اندر ہے، یا دونوں اس مصلحت و مفسدہ سے آتے جو متعلق کے اندر ہے. تو چونکہ دونوں کا منشا الگ الگ ہے، جس کی وجہ سے ان کے آپس کے درمیان بھی تضاد کا اشکال نہیں آئے گا، کیونکہ حکم واقعی کی انشاء کا جو مبنا ہے یا انشاء کے وجہ ہے وہ مصلحت اور مفسدہ متعلق کے اندر پایا جانے والا ہے، اور حکم ظاہری کو انشاء کیا گیا ہے جس وجہ سے وہ وجہ اور مصلحت اور مفسدہ اس کے اپنے نفس کے اندر ہے. تو دونوں کا منشا انشاء، دونوں کی وجہ انشاء الگ الگ ہے، جس کی وجہ سے آپس میں بھی ان دونوں کے درمیان تضاد نہیں ہوگا. یہ تو ہوگی کون سی بات؟ تضاد والی، کہ اگر یہ حکم ظاہری حکم واقعی کے خلاف نکلتا ہے تو 3 مقامات پہ آپ نے تضاد بنایا تھا، یہ تضاد نہیں بنے گا. اور اگر یہ اس کے موافق نکلتا ہے تو موافق نکلنے کی صورت میں مثلین نہیں بنے گا، کیونکہ مثلین کے لیے بھی ضروری ہے کہ دونوں کا منشا ایک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. نفس جواب آئے گا کہاں؟ طلب ضدین میں، کہ طلب ضدین میں بھی ایک کو اپنے حکم ظاہری کہا ہے، دوسرے کو اپنے حکم واقعی کہا ہے. تو وہاں بھی یہی سیم ساری تفصیل آئے گی، جس کی وجہ سے اگر وہ دونوں موافق ہیں تو اجتماع مثلین نہیں بنے گا، مخالف ہیں تو اجتماع ضدین نہیں بنے گا. اگر شارٹ کریں تو وہ حکم واقعی ہے، یہ حکم ظاہری ہے، اجتماع مثلین ضدین نہیں ہوگا. ہاں جی، دونوں کو منشا یعنی تفصیل اگر دیں گے کہ کیوں نہیں ہے اجتماع ضدین، وجہ یہ ہے کہ حکم ظاہری جو ہے اس کا منشا اور ہے، منشا انشاء اور ہے، اور جو واقع ہے اس کا انشاء کا منشا اور ہے. تصویب. ہاں رکیں، یہ اتنی بات کلیئر ہو گئی ہے. اب کچھ نکات ہیں جن کو آپ کاٹ پیس کہہ سکتے ہیں، یعنی بحث سے الگ ہو کے، جیسے کہ آگے ذہن میں جو ہے وہ تصویب کا اشکال آ گیا. یہ آج کے اس جواب پر تصویب کا اشکال وارد نہیں ہوتا، پیچھے گزر نہیں گیا تصویر والا، گزر گیا ہے، پیچھے گزر. لیکن وہ جو شبہ جس کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں، تو اس لیے میں ذرا رک جائیں تو میں اس کو واضح کرتا چلوں. تصویب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوح محفوظ خالی ہے، آپ نے اس دلیل سے جو حکم شرعی کشف کیا ہے، آپ کا عقیدہ اس کے بارے میں یہ ہو کہ اللہ اسی کو اس کی جگہ پہ حکم واقعی کی جگہ پہ لکھ دیتا ہے. جب یہی حکم واقعی کی جگہ پہ لکھ جائے گا تو یہی حکم واقعی ہو جائے گا. حکم واقعی کی جگہ پر لکھا جانے کے بعد یہ کیا ہو جائے گا؟ حکم واقعی. جب یہی حکم واقعی ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس میں خطا نہیں ہے. تصویر کا مطلب یہ کہ آپ جدھر سے بھی آئیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ترجمہ بنے گا تصویر کا. جدھر سے بھی آپ آئیں آپ نتیجے کا ٹھیک نتیجے پہنچے. تو لوح محفوظ خالی ہے، جو بھی حکم ادھر سے آپ کو ملا ہے یہی حکم اللہ اس کی جگہ پہ رکھ دے گا. جب اس کی جگہ پہ رکھ دے گا یہ حکم واقعی ہو جائے گا، تو یہی حکم واقعی ہونے کی صورت میں پھر جو ہے وہ کوئی خطا والی بحث نہیں آئے. اور تصویر کی دوسری صورت یہ ہے کہ وہاں اللہ نے حکم لکھا ہوا ہے، یہ اگر اس کے موافق آتا ہے تو فابہا، اگر موافق نہیں آتا ہے تو اللہ اس کو بدل دیتا ہے اس کے مطابق. تو یہ آپ کا حکم جو ہے جب وہ بدل کے دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے تو پھر یہی آپ کا حکم جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا. واضح ہو رہی ہے بات؟ ہمارے علماء کہتے ہیں کال والا جواب اور آج والا جواب دونوں صورتوں میں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ تصویب ہمارے نظریے کے اوپر اس لیے لازم نہیں آتی کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عمل جو انجام دیا گیا ہے، ٹھیک، یا یہ حکم جس کے اطاعت میں عمل انجام دیا گیا ہے، اگر یہ حکم اس کے موافق ہے تو فابہا. بھئی کیوں؟
اس لیے کہ شارع کی طرف سے جو حدیث آئی ہے وہ حکم واقعی کو بیان کرنے کے لیے آئی ہے. جب بیان کرنے کے لیے ہے تو اب اگر اس نے اس کے بیان سے حکم واقعی کو درک کر لیا ہے تو منزل پر پہنچ گیا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جس حکم کو جو ہے دلیل سے سمجھ رہے ہیں اللہ اس کو اس کے مطابق تبدیل کرے گا یا اس کو اسی کی جگہ پر لکھے گا. نہ راسن دلیل ہم کو اسی تک لے جائے گی جو اللہ کا مطلوب ہے. تو یہ تصویر نہیں ہے، یعنی وہ اس کے مطابق نہیں ہوا، یہ جا کے اس کے مطابق ہوا. ہاں ہاں ہم کو دلیل اسی تک لے گئی ہے. جو اللہ کا مطلوب تھا ہم کو دلیل اسی تک لے گئی ہے. اگر دلیل ہماری صحیح ہے خطا نہیں ہوتی ہے، اور اگر خطا کرتے ہیں تو خطا کی صورت میں ہم نے وہ عمل جو تم نے انجام دیا ہے اس کو لاغو مانتے ہیں، اور اس دلیل پر جو تم نے عمل کیا ہے یہ دلیل قیامت کے دن تمہارے لیے اعتذار کا کام دے گی. تصویب تب لازم آتی ہے جب آپ لاغو نہ مانیں، اسی کو جو ہے وہ واقعی کی جگہ پہ قرار دیں یا واقعی کے اس کے مطابق تبدیل کر دیں. جب لاغو اس کو مان لیں گے تو لاغو ماننے کی صورت میں تصویب تو عمل تمہارا لاغو ہو جائے گا. ٹھیک، اور عمل لاغو ہونے کی صورت میں آپ نے جو عمل انجام دیا ہے ولاؤ لاغو انجام دیا ہے، یہ لاغو عمل تمہارے لیے قیامت کے دن کیا کام دے گا؟ اعتذار کا، کہ خدا کی معصیت سے آپ بچ گئے ہیں، آپ معذرت پیش کر سکتے ہیں کہ حکم واقعی پر آپ عمل نہیں کیا ہے یا اس کی مخالفت کیا ہے، تو حکم واقعی کی مخالفت کا آپ کے پاس ایک عذر موجود ہے کہ میں نے تو اس کو سمجھ کے جو ہے حکم واقعی آپ کا مطلوب سمجھ کے اس پہ عمل کیا تھا، تو یہ آپ کے لیے معذرت کا کام دے گا. اور معذرت جو ہے اسی صورت میں ہوتی ہے کہ جب آپ تصویب کے قائل نہ ہوں. اگر تصویب کے قائل ہو جائیں تو پھر معذرت کی ضرورت ہی نہیں آتی. کام ہی ٹھیک کیا تو پھر معذرت کے بعد ٹھیک ہے نا، ٹھیک کام کر کے تو کوئی معذرت نہیں مانگتا نا. معذرت اسی صورت میں ہوتی ہے کہ جب جو ہے وہ مراد کو پورا نہ کیا جائے. اچھا، یہ ہو گئی تصویب کی صورت. تو جو حکم کے اندر جو ہے وہ مصلحت مانتے ہیں جیسے مصلحت سلوکیہ والے، ان کے اندر بھی تصویب نہیں ہے. اور کل والے جنہوں نے کہا ہے کہ وہ خطا کی صورت میں ہمارا عمل ہم اس کو لاگو مانیں گے اور عمل جس کو اس نے انجام دیا ہے یہ اعتذار کا کام دے گا، اس صورت میں بھی تصویب کا اشکال نہیں ہے. ٹھیک ہو گئی بات. ایک نقطہ تو یہ ہو گیا. دوسرا نقطہ جو ہے یہ بھی کل کے درس سے وابستہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہے امارت کا حکم شرعی کے ساتھ موافق یا مخالف ہونا، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے مکلف کا امارت کے موافق یا مخالف عمل کرنا. دو چیزیں ہیں، توجہ فرمائیے. ایک کیا ہے؟ امارت کا یعنی حکم ظاہری کا، حکم واقعی کے موافق یا مخالف نکلنا، یہ اور بات ہے. دوسری بات کیا ہے؟ مکلف کا حکم واقعی کے مخالفت یا موافقت میں عمل کرنا. اگر حکم ظاہری حکم واقعی کے موافق نکلتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے منزل کو پا لیا ہے. مخالفت کی صورت میں ہم کیا بولتے ہیں؟ عمل کو یا کال والے نظریے کے مطابق عمل کو لاغو بولیں گے، آج والے جواب کے مطابق ہم عمل کو امتحان بولیں گے. ٹھیک ہو گئی بات. خطا کی صورت میں یہ کس کی بات کر رہا ہوں؟ امارت اور حکم ظاہری کی، حکم واقعی کے ساتھ موافقت اور مخالفت کی. اب آ جاؤ کس کی؟ مکلف کی. مکلف کا حکم ظاہری کی موافقت یا مخالفت کرنا. اگر مکلف حکم ظاہری کی موافقت کرتا ہے تو موافقت کی صورت میں اگر یہ عمل حکم ظاہری جس کی موافقت میں اس نے عمل کیا ہے یہ حکم ظاہری حکم واقعی کے موافق ہے تو ایسی صورت میں یہ کیا ہو جائے گا؟ ثواب کا مستحق ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ حکم واقعی کو اس نے پا لیا ہے. اور اگر یہ مخالفت کرتا ہے تو پھر یہ اعتذار ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مکلف کا حکم ظاہری کی مخالفت یا موافقت کرنا، اس سے مکلف کا کیا سمجھا جائے گا؟ فرمان بردار اور نافرمان ہونا سمجھا جائے گا. جیسے کہ اس نے کالے کے لفظ بولا تھا تجری. مکلف حکم ظاہری کی موافقت کرتا ہے تو کیا سمجھا جائے گا؟ فرمان بردار. حکم ظاہری کی مخالفت کرتا ہے تو نافرمان سمجھا جائے گا.
क्योंकि वो हुक्म ज़हरी जो है, उस हुक्म ज़हरी की अल्लाह के नज़दीक हकीकत क्या है, हकीकत से मुराद ये कि वो हो लौह महफूज वाले हुक्म के मुआफ़िक है या मुआफ़िक नहीं है, ये अल्लाह जानता है, मुकल्लफ नहीं जानता। मुकल्लफ जो है यही अपने ज़हन में ख्याल रखता है कि जिस हुक्म ज़हरी पे मैं अमल कर रहा हूँ यही खुदा ताला की मतलूब है। बाकी हम ये जो बात करते हैं वो मफरूज़ा की बिना पे कहते हैं कि या वो मुआफ़िक होगा या मुखालिफ होगा, चूँकि अक्ल ने यही दो ऑप्शन दिए हैं। तो दो ऑप्शन की सूरत में अक्ल ने आपको जो है सेटिस्फाई देनी है। मुआफ़िक निकलता है तो क्या नतीजा निकलेगा, मुखालिफ निकलता है तो क्या नतीजा निकलता है। वैसे है वो मफरूज़ा, क्योंकि कोई मुजतहिद इल्म में गैब नहीं रखता, किसी को नहीं पता कि हुक्म ज़हरी दलील से उसने जो लिया है ये हुक्म ज़हरी जो है लौह महफूज वाले बाकी हुक्म के मुआफ़िक है या मुखालिफ है। उसके मुआफ़िक और मुखालिफ होने को कोई नहीं जानता है। सिर्फ ये नज़रियाती बहस है जिसको जो है वो अक्ल ने गुंजाइश दिया है, तो हम उन नज़रियात को बहस में डिस्कस में ले आए हैं। बाकी हमारे पास कोई हतमी नहीं है कि ये मुआफ़िक है या मुखालिफ है। अब सारे मतलब तैयार हो चुके हैं लेकिन बिखरे हुए हैं, सबको जोड़ के जरा मुरतब करके तो अब किस किस को जोड़ा जाए, कल वाले को या आज वाले को? अब मैं तर्जमा देता हूँ, उम्मीद है कि तर्जमे के अंदर मतलब आपके जुड़ जाएंगे दोबारा। जब सारे हल हो के नुक्ते सारे अलग अलग बिखरे पड़े, अब उनको जुड़ जाएंगे। ये आज जो हमने जवाब दिया ना आपको जी कि हुक्म ज़ाहिरी में मसलियात उसके नफ्स के अंदर होती है और हुक्म वाक़ई के अंदर मसलियात जो है वो उसके मुतल्लिक़ के अंदर होती है। ये जवाब दिया है। वो 3 मबानी याद हैं आपको, 3 कौल जी अमारात की हुज्जत के बारे में। पहला कौल ये था कि अमारात हुज्जत हैं और उनकी हुज्जत की इत्तिबा में आगे कोई हुक्म नहीं है। वही जो हुक्म है उसको मफरूज करेंगे कि ये हुक्म वाक़ई है, ज़ाहिरी हुक्म उसके सामने नहीं है। ये कल का मबना था। आज के मबने के मुताबिक इसकी हुज्जत के सामने हुक्म ज़ाहिरी भी है। तो इन दोनों मबने के मुताबिक ये जो जवाब है दोनों की तरफ से ये एक ही जवाब है। मैं इसको इबारत से पढ़ता हूँ वरना जो है टाइम ज़्यादा गुजर जाएगा। अगर आप महसूस करेंगे तो फिर सारे नुकात जो है अलग अलग कर देंगे। फिलहाल मैं मुसन्निफ की इबारत से जो है सहारा लेने लगा हूँ। नअम, जी हाँ। लाओ कीला, अगर कायल हो जाएं किस मबने के, बे इस्तितबाए जाअल हुज्जियत, हुज्जियत जाल करना। हुज्जियत जाल करना किसके लिए, जो हुज्जियत को जाल करना? अमारात के लिए, यानी अमारात के लिए हुज्जियत को जाल करना। ये हुज्जियत का जाल करना तलब करता है। इस्तितबा जो है वो बाब इस्तिफाल है, मुतालबे के माने में आता है। ये हुज्जियत का जाल करना तलब करता है किस चीज़ को? अहकाम तकलीफिया की इत्तिबा को। यानी आप जिस वक़्त अमारत को हुज्जत करार देंगे तो उस अमारत की हुज्जियत की इत्तिबा में अमारत के सामने एक हुक्म ज़ाहिरी भी जाल किया गया है। ठीक है ना। लिल अहकाम अत-तकलीफिया से मुराद जो है वो अहकाम अल-ज़ाहिरिया हैं। हुज्जियत का जाल करना तकाजा रखता है कि उसकी उस हुज्जियत का इत्तिबा करें। क्या चीज़ इत्तिबा करें? अल अहकाम अत-तकलीफिया। ये वो नज़रिया है जो नज़रिया ये कहता है कि हुज्जियत को जाल किया गया है और हुज्जियत को जाल करने के बाद उस हुज्जियत की इत्तिबा में आगे एक हुक्म ज़ाहिरी को भी जाल किया गया है। एक नज़रिया ये हो गया। आओ दूसरा नज़रिया यह है बेअन्नहु ला माना ले जालिहा, अमारात की हुज्जियत को जाल करना कोई माना नहीं रखता। कोई माना नहीं रखता मतलब ये कि उसको जाल नहीं किया जा सकता। इल्ला जालो तिलकल अहकाम, हाँ हाँ जाल किया गया है खुद उन्हीं अहकाम को। कौन से अहकाम को? वो जो हुक्म ज़ाहिरी है जिसको इस अमारत ने बयान किया है, उस हुक्म ज़ाहिरी को जाल किया गया है। जाल करने का मतलब ये कि उस हुक्म को आम मुकल्लफ के लिए तकलीफ ज़ाहिरी शारे ने करार दिया है। जब उस हुक्म को तकलीफ ज़ाहिरी करार दिया है तो ज़ाहिरी तकलीफ करार देने से हम समझेंगे कि भाई जिस अमारत ने यह हुक्म बयान किया है वो अमारत हुज्जत है। तो हुज्जत को हम फिर उस हुक्म को ज़ाहिरी तकलीफ करार देने से हुज्जत का मफ़हूम इंतज़ार कर लेंगे। तो यानी शेखुल अंसारी साहब कहते हैं कि हुज्जत जाल नहीं की गई, जाल किया गया है हुक्म को, लेकिन उसको जाल करने से हमने हुज्जत का इंतज़ार किया है। पिछले वाला कौल कहता है कि ना, नफ्सुल हुज्जत को जाल किया गया है, जाल करने के बाद आगे हुक्म ज़ाहिरी ने उसकी इत्तिबा की है। ये कल दोनों चीज़ें बयान हो चुकी हैं, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा इस पर। अच्छा, अगर ये दोनों को ना हम लव का आप जवाब सुनो,
فاجتماع حکمین و انکان یلزم، تو ان دو مبنے کی بنا پر دو حکموں کا اجتماع ہو جائے گا۔ کال والے مبنے کے مطابق حکم ایک تھا تو اجتماع نہیں تھا، آج حکم دو ہو جائیں گے، جب دو ہو جائیں گے تو پھر اس دونوں مبنے کی بنا پر فا اجتماع حکمین و انکان یلزم، دو حکموں کا اجتماع انکان یلزم اگرچہ لازم آ رہا ہے، الا انہما مگر ان دونوں حکموں کا اجتماع لیسا بمثلین او ضدین، یا اس کو آپ مثلین کے اجتماع کا درجہ یا ضدین کے اجتماع کا درجہ نہیں دے سکتے، یعنی یہ مانتے ہیں کہ دو حکم یہاں جمع ہو رہے ہیں مگر ان کے جمع ہونے کو آپ اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین والا جو اشکال تھا اس اشکال کا درجہ آپ نہیں دے سکتے۔ تو ہم اجتماع کی نفی نہیں کر رہے، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ اجتماع ہی نہیں ہو رہا، ہم یہ مان رہے ہیں کہ اجتماع دو حکموں کا ہو رہا ہے مگر ان دونوں کے اجتماع ہونے سے ضدین یا مثلین کا اشکال لازم نہیں آ رہا، ہم اشکال کو رفع کر رہے ہیں نہ کہ نفس الاجتماع کو، اجتماع کا اعتراف دیتے ہیں وَإِنْ كَانَ یلزم، اگرچہ اجتماع حاصل ہو رہا ہے مگر یہ اجتماع جو ہے لیسا بمثلین ولا بضدین۔ کیوں مثلین اور ضدین نہیں ہے؟ کیونکہ جن دو حکموں کے درمیان اجتماع ہوا ہے وہ دونوں حکم جو ہیں وہ ایک ملاک سے ان کا انشاء نہیں ہوا، ان کے انشاء کا منشا یا انشاء کی وجہ ایک نہیں ہے، جس کی وجہ سے ضدین اور اجتماع کا درجہ اس اجتماع کو نہیں ملے گا۔ بھائی کیوں؟ لِأَنَّ علت ہے کس کی؟ لیسا بمثلین کی، لیسا بضدین کی۔ لِأَنَّ أَحَدُهُمَا، کیونکہ ان دو حکموں میں سے ایک حکم طریقی ہے، جو طریقی حکم ہوتا ہے وہ ناشئون عن مصلحت، ناشئون میں لفظ لگایا ہے، وہ جو طریقی حکم ہوتا ہے ناشئون وہ پیدا ہوتا ہے عن مصلحت فی نفسہ، طریقی حکم سمجھ گئے ہو، یعنی ظاہری حکم، ظاہری حکم کو اس نے طریقی کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اس کو بیان کرنے والی دلیل کا نام ہم نے طریق رکھا ہے، طریق اور امارت ایک ہی چیز ہے، تو امارت نے اس کو بیان کیا ہے اس لیے اس کا نام ہم نے طریق ہی رکھا ہے، چونکہ امارات کو کیا بولتے ہیں؟ طریق۔ اچھا، یہ حکم ناشئون عن مصلحت فی نفسہ ہی، یہ حکم پیدا ہوتا ہے اس مصلحت سے، یعنی یہ حکم صادر ہوتا ہے یا اس کو انشاء کیا جاتا ہے اس مصلحت کی بنا پہ فی نفسہ ہی جو اس کے اپنے اندر پائی جاتی ہے، وہ مصلحت موجبۃ موجب بنتی ہے کس بات کی؟ لے انشاء ہی، کہ اس حکم کو انشاء کیا جائے، وہی مسئلہ جو اس کے نفس کے اندر ہے وہ مجھے بنی ہے اس کے انشاء کرنے کی، اور پھر اس کا انشاء جو ہے، اس کا انشاء مکلف کو کیا فائدہ دے گا؟ اس حکم ظاہری کا انشاء مکلف کو فائدہ دے گا الموجب للتنجس او لصحت الاعتذار، بس ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مشابہ ہے کس کے؟ اوامر امتحانیہ کے، یہ اس کا انشاء یعنی حکم ظاہری کا انشاء موجب کا ترجمہ کر رہا ہوں فائدے سے، کیا فائدہ دے گا مکلف کو اس کا انشاء؟ مکلف کے لیے کس چیز کا یہ موجب اور باعث بنے گا یہ انشاء؟ للتنجز، تنجز کا اگر وہ امارت صحیح ہے، او لصحت الاعتذار، صحت اعتذار کا اگر وہ امارت خطا کر جاتی ہے۔ آگے کہتا ہے بے مجرد ہی، بے مجرد ہی کیا مطلب؟ یعنی فقط یہی کام دے گا، یعنی کہنا چاہتا ہے کہ اس کے اطاعت میں جو عمل انجام دیا گیا ہے اس عمل کے پلے کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اسی عمل کے اندر ہے، یہی اس کے لیے منجز ہے، یہی اس کے لیے اعتذار کا باعث ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ من دون ارادت نفسانیت او کراہت کذالک یعنی نفسانیت، اس کے اندر ارادہ نفسانیہ نہیں ہوتا نہ ہی کراہت نفسانی، یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ حکم جو طریقی ہے جو ظاہری ہے یہ کاشف نہیں ہوتا کراہت نفسانیہ سے نہ ہی ارادہ نفسانیہ سے۔ کراہت نفسانیہ ارادہ نفسانیہ کہاں ہوتا ہے؟ مشارے کے ذہن میں، اس سے یہ کاشف نہیں ہوتا۔ یہ کراہت نفسانیہ اور
इरादा नफसानी मुतअल्ला कहते हैं, इसका ताल्लुक किसके साथ होता है? इरादा नफसानी का, कराहत नफसानी का, इसका ताल्लुक होता है बेमुतअल्लिक के ही, हुक्म के मुतअल्लिक के साथ इसका ताल्लुक होता है। फीमा उस मोरद में युमकिन हुना का, जिस मोरद में मुमकिन होता है इनकिदाहुमा यानी हसूलहुमा, वहां इरादा और कराहत का हसूल जहां मुमकिन होता है उस मोरद में ये मुतअल्लिक के साथ ताल्लुक पाते हैं, नफ्स फेल के साथ ताल्लुक नहीं पाते। अब इस इबारत से इशारा देने लगा है किसकी तरफ? उस तकाबुल की तरफ जो हमने अभी हुक्म ज़हरी और वाक़ई के दरमियान दिया है। वो कहता है कि ये इरादा, कराहत और इरादा ये होते हैं कहाँ? तो शारे के ज़हन में। लेकिन किस मोरद में होते हैं? शारे के ज़हन में होते हैं तो किस मोरद में? उस मोरद में कि ये होते हैं मुतअल्लिक़ के हुक्म में, और मुतअल्लिक़ के हुक्म में भी उस वक्त होंगे जिस वक्त इन दोनों का हसूल मुमकिन है। इन दोनों का हसूल कब मुमकिन होता है? जब उस मुतअल्लिक़ के अंदर क्या पाया जाए? है सो इन्नहु मअल मसलहति अवल मफसदति, जहां उस मुतअल्लिक़ के अंदर मसलहत और मफसदा हो। अल मुलज़मतैन फेल समझ गए हो? फेल और मुतअल्लिक़ के हुक्म वही एक ही शय है। अच्छा, व इन लम यहदुस बेसबबिहा इरादतुन औ कराहतुन फिल मब्दअल आला। हाँ, ये बात एक बात ज़हन में रहे, हुक्म ज़ाहिरी की सूरत में हुक्म ज़ाहिरी काशिफ नहीं होता, ना फेल के अंदर पाए जाने वाले मिलाक से, ना शारे की कैफियत से। ठीक है, अब शारे की तरफ से आ जाओ। शारे का लफ्ज़ जब बोला जाता है तो एक बार तबादुर जाता है नबी व इमाम की तरफ, एक बार तबादुर जाता है ज़ाते वाजिब की तरफ। वाजिब हो रही है बात? ज़ाते वाजिब के लिए उसने बोला है लफ्ज़ मब्दाए आला, और नबी व इमाम के लिए उसने बोला है अल मबादी अल उलिया। आगे लफ्ज़ आया है मेरे ख्याल में कहीं, मबादी अल उलिया। दोनों का फर्क ये है कि नबी और इमाम जो है वो ज़हन है, दिल रखते हैं, ज़हन रखते हैं। ठीक है ना? जब ज़हन और दिल रखते हैं तो फिर वो कैफियत नफसानिया से मुत्तसिफ होते हैं। ठीक हो गई बात? वाजिब ताला वो ये कैफियत नफसानिया से मुबर्रा है। ठीक हो गई बात? जब वो मुबर्रा है तो अब आ जाओ, कहता है कि वो हुक्म वाक़ई जो कि काशिफ होता है मसलहत और मफसदा से, और काशिफ होता है कैफियत नफसानिया से। कहते हैं ये बात हम कह रहे हैं नबी और इमाम के हवाले से, वाजिब ताला के हवाले से नहीं कह रहे हैं। वाजिब ताला के बारे में सिर्फ, अच्छा वाजिब ताला के बारे में वो किस चीज़ के लिए काशिफ बनेगा? कहते हैं वाजिब ताला के हवाले से वो काशिफ बनेगा कि अल्लाह को इल्म है इसके अंदर पाए जाने वाली मसलहत का, इसके अंदर पाए जाने वाले मसले का। कि वाजिब ताला के पास इस अमल के अंदर पाए जाने वाले मसलहत और मफसदे का इल्म होता है, ना कि इसके अंदर मसलहत और मफसदा के पाए जाने के वाले मसलहत और मफसदे का इरादा और कराहत होती है। वाजिब ताला के पास इरादा और कराहत नहीं है इसके बारे में, बल्कि इसका इल्म है। जबकि नबी इमाम के पास इल्म के साथ साथ ये कैफियत नफसानियां भी है। दोनों का फर्क समझ में आ गया? कहता है वह इन लम यादुस, तो इरादा और कराहत उस वक्त होते हैं मुतअल्लिक़ के हुक्म के अंदर जिस वक्त मुतअल्लिक़ के हुक्म के मोरद में फेल के अंदर मसलहत और मफसदा हो। ठीक है, और हाँ इन लम यहदुस बेसबबिहा, उस मसलहत और मफसदा की वजह से पैदा नहीं होता इरादा और कराहत फिल मब्दाइल आला, मब्दाए आला के ज़हन में पैदा नहीं होगा। आला के मुकाबले में सानिया ले आओ, मब्दा सानिया, तो मब्दा सानिया के ज़हन में पैदा होगा, आला के ज़हन में पैदा नहीं होगा। यानी जिस मौरद में मसलहत और मफसदा होता है, ठीक, और जिस मौरद में, जिसका इशारा इसलिए बोल रहा हूं चूंकि एक हुक्म के अंदर मुतअल्लिक़ के अंदर ये होता है और दूसरी किस्म में मुतअल्लिक़ के अंदर ये मसलहत और मफसदा नहीं होता है। ठीक है ना? लफ्ज़ जिस मैंने इसलिए बोला है। तो जिस मोरद में ये हुक्म के मुतअल्लिक़ के अंदर ये मफसदा और मसलहत होता है उस मोरद में भी ये मूजब बनेगा फ़क़त मब्दाए सानिया के ज़हन में कैफियत नफसानिया के होने का। मब्दा उला के अंदर जो है इरादा और कराहत के पैदा होने का ये बायस नहीं होता है। वइन लम यहदुस बेसबबिहा, सबबिहा की ज़मीर मसलहत मफसदा की तरफ जाएगी।
اگرچہ ان دو چیزوں کے سبب پیدا نہیں ہوتا ارادہ یا کراہت، کہاں؟ فعل مبدأ اعلیٰ، مبدأ اعلیٰ میں کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ کیونکہ وہاں دل نہیں ہے، نفس نہیں ہے، جسمانی کیفیات نہیں ہے۔ اگرچہ یہ بھی بحث ہے فلسفے میں کہ خدا تعالیٰ جو ہے ان کیفیات نفسانیہ سے متصف ہوتا ہے یا کیفیات نفسانیہ سے متصف نہیں ہوتا ہے، یہ بحث وہاں موجود ہے فلسفے میں۔ تو آپ اس کو مصنف کے مبنے پہ عمل کر دیں کہ مصنف کا مبنی یہ ہے کہ واجب تعالیٰ کی ذات کیفیات نفسانیہ سے متصف نہیں ہے۔ الا انہ، ہاں مگر یہ کہ اذا اوہا یا بالحکم، اس حکم واقعی کی وحی کی جاتی ہے۔ کس حکم واقعی کی بھئی؟ جو الناشئ من قبل تلک المصلحات، تلک المصلحات کا اشارہ جو ہے وہ پہنچ کے سمجھنا ہے، اس مصلحت اور مفسدہ سے، اس کا اشارہ جو متعلق کے اندر پائی جاتی ہے، اس مصلحت سے جو حکم ناشئ ہوتا ہے، اس حکم کی جب وحی کی جاتی ہے الی النبی، نبی کی طرف، او الہم بہ الولی، یا اس حکم کو جب الہام کیا جاتا ہے ولی کو یعنی امام کو، یعنی امام کے لفظ الہام بولا ہے مصنف نے، نبی کے لفظ وہی بولا ہے۔ یہ بھی نظریاتی بحث ہے، چونکہ وہاں آپ نظریات میں پڑھ چکے ہیں علم کلام کے اندر کہ وہی جو ہے وہ مختص ہوتی ہے نبی کے ساتھ، امام پر وہی نہیں آتی، امام پر الہام آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو یہ حکم یعنی یہی حکم جو کہ حکم واقعی ہے، جو کہ متعلق کے اندر پائے جانے والے مصلحت اور مفسدہ سے پیدا ہوتا ہے، کی بنا پہ صادر ہوتا ہے، اس حکم کی جب وہی کرے گا مالک تعالیٰ اپنے نمائندے کی طرف، تو اس وقت یانقادہ ہو فی نفس ہی الشریفات، تو نمائندے کے ذہن میں نفس شریفہ کے اندر پیدا ہو جائے گا بے سبب ہما، اس مصلحت اور مفسدہ کی وجہ سے کیا چیز پیدا ہو جائے گی؟ الارادۃ والکراہۃ۔ اور پھر یہ ارادہ اور کہا جو ہے موجب بنیں گے للانشاء بعثا اور زاجران، اس ارادہ اور کراہت کی وجہ سے یہ موجب بنیں گے، تو ان کی وجہ سے پھر نمائندہ الہی کیا کرے گا؟ انشاء کرے گا پبلک کے سامنے۔ کیا چیز کا انشاء کرے گا؟ بعث کا انشاء کرے گا یا زجر کا انشاء کرے گا؟ بعث کے انشاء سے مراد امر ہے، زجر کے انشاء سے مراد نہیں ہے آسد۔ بخلاف ما لیس ہناک مصلحۃ او مفسدۃ فی المتعلق، بخلاف سے کیا مراد؟ یعنی شارع کے ذہن میں کراہت اور ارادہ پیدا نہیں ہوگا اس حکم کی صورت میں جو حکم جو ہے جو متعلق کے اندر مصلحت اور مفسدے سے کاشف نہیں ہوتا، بلکہ مصلحت اور مفسدہ اس کے اپنے نفس کے اندر ہوتا ہے۔ بل انما کانت فی نفس انشاء الامر بہ، مصلحت اور مفسدہ کہاں ہوتا ہے؟ اس امر کے نفس انشاء کے اندر ہوتا ہے۔ یہ کون سا ہے جس کو انشاء کیا جاتا ہے؟ طریقیاً۔ ٹھیک ہے، یہ وہ باتیں جو میں تمہید میں گراؤنڈ جب بنایا تھا میں کلیئر کر چکا ہوں، واقعی کا ظاہری کے ساتھ موازنہ دیتے ہوئے کہ حکم واقعی جو ہے وہ کاشف ہوتا ہے متعلق کے اندر بھی مصلحت اور مفسدہ سے، اور شارع کے نفس کی کیفیت سے بھی۔ حکم ظاہری جو ہے وہ کاشف نہیں ہوتا نہ متعلق کے اندر کیفی ملاک سے، کیونکہ اس کے متعلق کے اندر ہوتی نہیں ہے، متعلق اس کا خالی ہوتا ہے۔ اچھا، والآخر واقعون، یہ والآخر واقعون جو ہے وہ 4-5 لائنیں پیچھے آئیں، اس نے کہا تھا احدہما طریقیون، احدہما طریقیون یاد ہے؟ جی، لأن احدہما طریقیون، اب اعراب کیا لگے گا انا کے لفظ انا کے حساب سے؟ والآخر واقعون، اور دوسرا جو ہے حکم واقعی ہے، حقیقی ہے، جو کہ پیدا ہوتا ہے اس مصلحت اور مفسدہ سے جو پائی جاتی ہے فی متعلق ہی، اس کے متعلق میں، اور یہ مصلحت مفسدہ موجب بنتا ہے کس کا؟ لے ارادت ہی او کراہت ہی، شارع کے ذہن میں پائے جانے والی کیفیت کا۔ پھر وہ کیفیت موجب بنتی ہے کس بات کی؟ کہ پبلک کے سامنے شارع جو ہے انشاء ہی اسی حکم کو انشاء کرے باسن او زجرن، ہاں، فی بعض المبادی العالیہ، فی بعض مبادی العالیہ کا تعلق کہاں جائے گا؟ نبی اور امام کے ساتھ، یہ موجب کی طرف کہ موجب بنے گا یہ حکم ارادے اور کراہت کا، کہاں موجب بنے گا؟ فی بعض المبادی العالیہ، یعنی بعض مبادی عالیہ کے ذہن میں یہ حکم جو ہے ارادہ اور کراہت کے پیدا ہونے کا موجب بنے گا۔ سمجھ گئے ہو؟
इरादा और कराहत के पैदा होने का मुझे बनेगा। कहाँ इनके पैदा होने का मुझे बनेगा? बाज मबादिए आलिया के ज़हन में। बाज मबादिए आलिया से क्या मुराद है? नबी और इमाम, ठीक है ना? अच्छा, वह इन लम यकुन फिल मब्दा इल आला, देखना फिर मब्दा आला को दोबारा उसने तकरार कर दिया है। अगरचे मब्दा आला जो है उसके पास नहीं है, मगर क्या है? इल्ला आल इल्म बिल मसलते अव इल मुस्तदद कमा अशरना। ठीक हो गई बात? फला यलज़मु। अच्छा भाई, बात खत्म हो गई है, दलील मुसन्निफ की मुकम्मल हो गई। उसने हकीकी हुक्म तकलीफी अल हकीकी और हुक्म ज़ाहिरी दोनों का मवाजना दे दिया। मवाजना दे के कौन काशिफ है, किस से काशिफ है, सारी तफसील देने के बाद अब जो है फला यलज़मु अपनी दलील का नतीजा देने लगा है, यानी दलील की तत्वीक देने लगा है। फला यलज़मु ऐज़न, ऐज़न का उसने लफ्ज़ जो बोला है, कहते हैं कि ये उसने वो जो काल वाला जवाब था ना, काल भी तो उसने रफा किया है ना इज्तिमाई ज़िद्दान और इज्तिमाई मिसलान के इस काल को। जैसे कल वाली दलील की बिना पर जो है हमने कहा है कि लाजिम नहीं आता, ऐज़न आज वाली दलील की बिना पर भी लाजिम नहीं आता इज्तिमाउ कराहतिन व इरादतिन। ठीक है। व इन्नमा लाजिमा इंशाओ हुक्मुन व इंशाओ हुक्मुन वाक़ियन हकीकियन बासन और ज़जरन। लाजिम फ़कत इतना आ रहा है कि यहाँ दो हुक्म इंशा किए गए हैं, एक हुक्म वाक़ी हकीकी है जिसको बतौर बास या बतौर ज़ाजर इंशा किया गया है, व दूसरा जो है इंशाओ हुक्मुन आखरन तरीकियन, दूसरा हुक्म तरीकी इंशा किया गया है। वला मुज़ादता बैनल इंशाअैन, और इन दोनों इंशा के दरमियान तज़ाद नहीं होगा। कब? फीमा इज़ा इख्तलफा, अगर हुक्म ज़हरी हुक्म वाक़ई आपस में इख्तिलाफ कर जाते हैं तो इन दोनों की इंशा में तज़ाद नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि दोनों की इंशा के मंशा या असबाब मुख्तलिफ है। अच्छा, वला यकूनु मिन इज्तिमाई मिसलैन, और ना ही इज्तिमाई मिसलैन का इश्काल आएगा फीमा इत्तफका, अगर हुक्म ज़ाहिरी और वाक़ई दोनों आपस में मुआफ़िक हो जाते हैं। वला इरादा वला कराहत असलन, बाकी रही बात इरादा और कराहत की, ये तो असलन इनका इज्तिमा हो ही नहीं रहा। ठीक है ना? इरादा और कराहत का इज्तिमा तो असलन हो ही नहीं रहा। इल्ला, क्यों? मगर है इरादा और कराहत अगर वजूद रखता है, यानी ला इरादा वला कराहत मौजूदतन, इरादा और कराहत का रासन वजूद ही नहीं है, अगर है तो फ़कत बिन निस्बत इला मुतअल्लिक़िल हुक्मिल वाक़ई, फ़कत हुक्म वाक़ई के हवाले से शारे के ज़हन में इरादा और कराहत होता है, हुक्म ज़ाहिरी के हवाले से इरादा और कराहत नहीं होता है। फ़फ़हम, तवज्जो है जी। कहता है अब जोर बहुत लगाया हमने, बहुत कुछ जोर लगाने के बाद आपको मुतमईन कर लेने के बाद, ठीक है, कि यहाँ इज्तिमाई ज़िद्दैन इज्तिमाई मिसलान इस किस्म की कोई बात लाजिम नहीं आ रही। कहता है फिर भी अभी खदशा है कि हम हुक्म ज़हरी और हुक्म वाक़ई के दरमियान कहीं ना कहीं से मुआफ़क़त की सूरत में इज्तिमाई मिसलान या मुखालफत की सूरत में इज्तिमाई ज़िद्दैन के मुर्तकिब हो रहे हैं। भाई वो कैसे हो रहे हैं? कहते हैं वो इस तरह हो रहे हैं कि जो हुक्म ज़हरी है इसकी मुखालफत वाली सूरत ले ले। मुखालफत की सूरत में जब वो हुक्म वाक़ई के साथ मुखालफत है, ये हुक्म ज़हरी किसने दिया है? शारे ने, हमने तो नहीं दिया अपनी जेब से। ठीक है, हुक्म ज़ाहिरी किसने दिया है? शारे ने। और फ़र्ज़ करें कि ये हुक्म वाक़ई के खिलाफ है, ठीक है, फ़र्ज़ करें कि ये हुक्म वाक़ई के खिलाफ है, तो इस पर अमल करने से हुक्म वाक़ई फौत हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हैं? तो शारे ने खुद जो है वो हुक्म वाक़ई को फौत करने की इज़्न दे दी है, अगर इसको हुज्जत मान लिया जाए तो। ठीक है ना? अगर इस हुक्म ज़ाहिरी को, अगर अमारत को हुज्जत मान लिया जाए तो भी तो लाज़िम आएगा कि शारे हुक्म वाक़ई की मुखालफत का हुक्म दे रहा है। हुक्म वाक़ई की मुखालफत देने का मतलब यह है, अब अगर हुक्म वाक़ई की नज़र से देखें तो इसका मतलब यह है कि शारे उसको उसकी इताअत का हुक्म दे रहा है। अगर हुक्म वाक़ई की नज़र से हम पढ़ें कि शारे के ज़हन में क्या चल रहा है, तो क्या चल रहा है? उसकी इताअत। हुक्म ज़ाहिरी की नज़र से देखें तो उसकी से शारे के ज़हन की कैफियत क्या बनेगी? मुखालफत। तो शारे के ज़हन में आप जो है कैफियत के दरमियान तज़ाद का इज्तिमाई ज़िद्दैन का जो है मुर्तकिब हो रहे हो।
کہ ایک بار اشارے جو ہے اس حکم کو انجام دینے کا، کیونکہ دو حکم ہے نا، دونوں حکموں کو سامنے رکھ کے اشارے کی نظر کو ہم نے پڑھنا ہے کہ اشارے ہم سے کیا چاہتا ہے۔ حکم واقعی کی نظر سے دیکھیں گے تو اشارے ہم سے چاہتا ہے کہ اس کی اطاعت کرو، حکم ظاہری کی نظر سے دیکھیں گے تو اشارے کیا چاہتا ہے، حکم واقعی کی مخالفت کرو۔ اگر جو حکم واقعی مخالفت کر رہا ہے تو مخالفت کے مورد میں حجت ماننے سے لازم آئے گا کہ اشارے اس کی مخالفت پہ راضی ہے، تو اشارے کے ذہن میں آپ جو ہے وہ کراہت اور ارادہ اجتماع زدان ہو جائے۔ کراہت اور ارادہ زدان ہے نا، ان کے اجتماع کا اشکال پھر بھی سب ہم کے ذریعے مصنف نے پھر آپ کو چکنا کیا ہے کہ اتنی کوشش اور محنت کی ہے اپنی طرف سے ہم نے، اس کے باوجود ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ مصنف آپ کو ابھی بہت گھسیٹے گا، بہت سو لیا نا تم نے، سوتے بہت ہو تم، مصنف تم کو بہت گھسیٹے گا، بہت پٹائی کرے گا، آخر میں جا کے نا جو نتیجہ ختم ہونا ہے وہ کس بات پہ ختم ہونا ہے، وہ صرف ایک لفظ پہ ختم ہونا ہے، اور وہ لفظ یہ ہے کہ بھائی وہ حکم واقعی، یہ حکم ظاہری اس کے موافق ہے یا مخالف ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن حکم واقعی ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حکم ظاہری پہ عمل کب کیا جاتا ہے؟ جب واقعی معلوم نہ ہو۔ تو اب یہ اس کے موافق ہے یا مخالف ہے ہمیں تو پتہ نہیں ہے نا، نہ ہمیں حکم واقعی کا پتہ ہے، نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جس پہ عمل کر رہے ہیں اس کے موافق ہے یا مخالف ہے، تو یہ تو مفروضہ بنا کے ساری بحث کر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے اشارے میں جو حکم دیا ہے اس پہ جا کے عمل کرو، اب یہ کسی حکم کے موافق ہے مخالف ہے یہ وہ جانتا ہے، اس کا کام ہے، اس کے کام میں ہم مداخلت کرنے والے کون ہیں؟ بہرحال آپ کی پٹائی کرے گا ابھی التماس سے۔